और कभी तुम्हें वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि, कभी मालों की कमी होगी। माल की सूरत में, आग की सूरत में माल को आग लग जाएगी, माल तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, बैंक को उसका रिस्क खत्म हो जाएगा आपको। वल अनफुसि, और कभी भाई मर जाएगा, कभी माँ बाप छीन लिए जाएंगे, कभी बेटी मर जाएगी, कभी बहन मर जाएगी, कभी भाई। तो इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं वस्तमरात, और कभी फलों फूलों की कमी आ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कदीर अल कबीरिल मुतआल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू बिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात, वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू बिल बराहीन वल बय्यिनात, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तकूनू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजबन लिअम्रिल मुमिनि इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर, वलैस ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल्मुमिन इन असाबतहु सर्राअ शकरा फकान खैरुन लहु, व इन असाबतहु ضراء صبرا فكان خيرا له। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।
صاحب ذی وقار اور میرے عزیزوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور بہت سارے لوگ اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر بارگاہ الہی میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، محرم کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اسلامی یہ پہلا مہینہ ہے، اور اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے حرمت والے 4 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب سے رب کریم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے حرمت والے 4 مہینے مقرر کیے، جس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب۔ تو محرم میں چونکہ لوگوں میں مشہور ہے اور عوام الناس کے ذہن بھی ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ یہ واقعہ فلانے مہینے کے ساتھ خاص ہے، فلانے مہینے کے ساتھ تعلق یہ واقعہ رکھتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، خدا اس بات پہ شاہد ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ فلانا واقعہ فلانے مہینے کے ساتھ مختص اور خاص ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعہ رونما ہو جائے کسی مہینے میں تو وہ الگ شان اور عظمت رکھتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، کسی واقعہ کو خاص کرنا حرمت والے مہینوں میں سے یہ آپ کو قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا۔ تو چونکہ لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، منگنیاں نہیں کرنی، اس کے بعد یہ غم کا مہینہ ہے، کئی طرح کے باتیں لوگ کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھیے تو لوگ اس مہینے میں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر غم اور سوگ مناتے ہیں، اور کئی علاقوں میں تو اس مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں غم بھی آئے گا، تکلیف، دکھ، مصیبتیں، کبھی خوشیاں، تو یہ انسان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں متعلق ہیں، غم اور خوشی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اگر خوشی آئے، نعمت کیا جائے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟
اور اگر غم آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر نعمتوں سے نوازا جائے، اگر بندے کے رب کے احسانات ہوں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر بندے میں مصیبتیں آئے، تکلیفیں آ جائیں، غم آ جائیں تو اس پر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتے ہیں، رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو استعینوا بالصبر، رب کی مدد طلب کرو، رب کی مدد کو چاہو، رب کی مدد کو حاصل کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کس ذریعے سے تلاش کریں اے پالنہار؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں اے میرے لاڈلے اس امت کو پیغام دیجئے وبشر الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مائیت خاصہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کو اپنا لباس بنا لیتا ہے، رب کریم فرماتا ہے یہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ یہ بندہ کامیاب و کامران بن جاتا ہے۔ تو سوال بنتا ہے کہ صبر کیسے کیجیے رب کریم؟ مصیبت آ جائے، غم آ جائے تو صبر کیسے کرے اے پالنہار؟ اتنی شہادتیں ہو گئی، بیٹیاں بیٹے شہید ہو گئے، رشتہ دار شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، ماں باپ قربان ہو گئے، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا بدلہ ملے گا پالنہار؟ تو قرآن سنتے ہیں، رب کریم کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو میرے راستے میں شہید کر دیا جائے، میرے راستے میں مارا جائے، تو اس کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ مردے ہیں، کیونکہ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، رب کریم فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردے نہ کہنا، اور وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں گمان بھی مردے کا نہ کرنا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ایک تابعی ہے مسروق رحمہ اللہ تعالی، حضرت ابن مسعود کے پاس آیا اور کہنے لگے
کہ ہمیں ان آیتوں کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں مردے کا سوچ بھی نہ لینا۔ تو وہ فرماتے ہیں سورۃ یاسین کی آیت قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار کو اتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اسے زمین پہ روندا گیا، گھسیٹا گیا، لیکن زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور ادھر سے رب فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اے حبیب نجار جنت میں داخل ہو جا۔ تو مسروق کہنے لگے ابن مسعود یہ کیسی زندگی ہے کہ نہ اسے مردہ کہہ سکتے ہیں اور نہ زندہ کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی زندگی ہوئی، ان کا جو مال تھا وہ میراث بن کے تقسیم ہو گیا، ان کی بیویاں دوسروں کی شادی میں ہو کر چلی گئیں، ان کے بیٹے بیٹیاں یتیم ہو گئے ہیں، ان کو دفنا دیا گیا ہے، ان کو کفن پہنا دیا گیا ہے، اور زندہ کو لوگ دفن اور کفن نہیں پہناتے، اور منوں کے من مٹی ان پر ڈال کر انہیں دفنا دیا گیا۔ تو یہ کیسے زندہ ہوئے؟ تو ابن مسعود کہنے لگے کہ اے مسروق، جو سوال تم نے مجھ سے پوچھا ہے یہی سوال میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا جعل اللہ ارواحکم فی اجواف طیر خضر تزرع فی الجنۃ حیث شاءت فاطلع اللہ علیہم اطلاعا، کہ اللہ رب العزت نے جنتیوں کے روحوں کو سبز پرندوں کے پھوٹوں میں ڈال کر جنت میں بھیج دیا ہے، حیث شاءت، جہاں چاہے وہ گھوم رہی ہے، جہاں چاہے وہ سیر کر رہی ہے، باغات میں سیر و تفریح کر رہی ہے، اور فَاطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اطلاعاً، اللہ ان پر مطلع ہو کر فرماتے ہیں یا عبادی هل تشتهون شيئا فأزيدهم، اے میرے بندو کسی اور چیز کی طلب ہے، کسی اور چیز کی چاہت ہے، کسی اور چیز کو دل چاہتا ہے، کسی اور چیز کا ارادہ دل میں ہے تو بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ، اے پالنہار ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے وہ مل گیا ہے، ہمیں بس صرف جنت کی زندگی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، مانگو مانگو مانگو، 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے بندے فرماتے ہیں اے پالنہار، اگر آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ایک ہی ہوگا، اور آپ کے دربار میں یہی ریکویسٹ ہوگا کہ نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيل الله مرة أخرى، کہ ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر لوٹا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم آپ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، حتی نقتل فی سبیل اللہ مرۃ اخری۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے قانون میں قیامت تک آنے والوں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، جب ایک دفعہ روح نکل گئی جسم سے وہ دوبارہ جسم میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ
اللہ کی طرف سے شہید کے لیے ہے، اور اللہ کے حضور جب بھی دعا مانگتے تھے تو یہی دعا مانگتے تھے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو وہاں زندگی سے مراد جنت کی زندگی تھی، اور یہاں جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی مراد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے لاڈلے، یہ میرا قانون ہے، اور یہ میں نے ایک رولنگ قائم کی ہے قیامت تک آنے والوں بندوں کے لیے کہ روح دوبارہ جسم میں نہیں آ سکتی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قیامت والے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ تو میرے عزیزو، لیکن اب لوگوں نے پیٹنا، چلانا اور سینہ کوبی اور ماتم شروع کر دیا ہے۔ افسوس ہے، افسوس بالائے افسوس، اور افسوس صدائے افسوس ہے ان لوگوں پر۔ لیکن میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں، رب کا قرآن سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں صبر کرنا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں ضرور آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ کبھی خوف کے ذریعے سے دشمن کا ڈر ہوگا، کسی اور چیز کا ڈر ہوگا، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور کبھی تمہیں قحط ساری تمہارے اوپر آئے گی، کئی دنوں سے تم بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہوں گے، اور کبھی تمہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں کی کمی ہوگی، مال کی صورت میں، آگ کی صورت میں مال کو آگ لگ جائے گی، مال تباہ و برباد ہو جائے گا، بینک کو اسٹیٹس ختم ہو جائے گا آپ کو۔ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی بھائی مر جائے گا، کبھی ماں باپ چھین لیے جائیں گے، کبھی بیٹی مر جائے گی، کبھی بہن مر جائے گی، کبھی بھائی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، اللہ فرماتے ہیں والثمرات، اور کبھی پھل و فروٹوں کی کمی آ جائے گی، قحط سالی تمہارے اوپر آ جائے گی، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ اے میرے لاڈلے اس امت کو بتا دیجئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تم نے ہر حالت میں صبر کرنا ہے، صبر کا تام لینا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس آدمی کو خوشخبری دیجیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، آج کل لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں، بلکہ یہ صبر نہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صبر کرنے والے تو وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، صبر یہ نہیں کہ بندہ اپنے رخساروں پر
तमाचे मारे, अपने रुसर पर चकने रसीद करें, ये सबर नहीं है, बल्कि सबर तो वो है कि बंदे को तकलीफ पहुंच जाए, बंदे को मुसीबत पहुंच जाए, बंदा किसी गम में मुबतला हो जाए, अगर वो कहें हम अल्लाह के हैं और अल्लाह के तरफ लौट कर जाना है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज लोग सड़कों पर खड़े होकर कहते हैं हम सब्र करते हैं, किस्म किस्म के काम करते हैं, अपने सीनों को मारते हैं और कहते हैं दुरूद पढ़ो, सलात पढ़ो, फलाना पढ़ो, ये काम करो, वो काम करो, और कहते हैं ये सब्र है। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये सब्र नहीं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुन, सब्र वो नहीं है जो तुम कहते हो, सब्र तो ये है कि तुम पे मुसीबत आ जाए और तुम उसको अपना मामूल बना के सब्र कर लो। इसलिए अल्लाह से फरमाते हैं कि मेरे सोने पैगंबर इनको बता दीजिए कि सलात पढ़ने की जरूरत भी नहीं, मैं तुम पे दुरूद खुद भेजूंगा। तो जब एक बंदे पे रब्बे कायनात खुद दुरूद भेजे, खुद सलात और सलाम भेजे, इससे और क्या बड़ी अजमत की बात हो सकती है। लेकिन अलमिया ये है हमारे माशरे में कि सहाबा की शान में हमारी ज़बानें इतनी दराज हो चुकी है, सहाबा की शान में गारन गलोच और बदअखलाकी से काम लेते हैं। तो मेरे अजीज़ों सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बू अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलग़ा मुद्दन अहदिहिम वला नसीफ़िही, कि मेरे सहाबा को गालियां मत देना, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई आदमी उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे अल्लाह के रास्ते में, तो सहाबा के एक मुद या आधे मुद के बराबर भी नहीं हो सकता। इसलिए रब्बे करीम ने फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सहाबा मुझसे राजी है और मैं सहाबा से राजी हूँ। तो रब्बे करीम जिससे राजी हो, सारी दुनिया उससे नाराज हो जाए, मच्छर के पर के बराबर भी उसका नुकसान नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, ऐ मेरे पालनहार, मैं इन नवासों से मोहब्बत करता हूँ, इन अपने शहजादों से मोहब्बत रखता हूँ, ऐ पालनहार तू भी इनसे मोहब्बत कर। वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और जो आदमी मेरे इन शहजादों से मोहब्बत रखे, ऐ पालनहार तू उनसे भी मोहब्बत कर। और फिर फरमाया, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी, जिन लोगों ने इन शहजादों से मोहब्बत रखी उन लोगों ने मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखी। और जिस आदमी ने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर कुरान का मुतालिया किया जाए तो आपको जगह जगह पर सहाबा की शान नजर आएगी। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह ने सूरह मारिज में फरमाया, दो तकों का तज़किरा फरमाया, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, जब किसी आदमी को शर पहुंच जाता है, गम तकलीफ मुसीबत पहुंच जाता है, रंग में मुबतला हो जाता है, तो वो कमजोर और जज़ा फज़ा होकर बैठता है।
جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں مشہور ہے اللہ اسی لبے ہیں اس کا واسطے ساری مصیبتیں ساڑے واسطے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اس کو خیر پہنچتا ہے خیر کا کوئی کام وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے اس میں منوعا وہ کہتا ہے اللہ دا بڑا فضل سی اسی ادے لائق تھا اس واسطے اللہ نے ساڑھے تے فضل کیتا ہے۔ تو میرے عزیزو بندہ جس حالت میں بھی ہو بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں میرے عزیزو شہید کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان کیا، رسول اللہ نے اپنی سنت میں بیان کیا، اس جیسا کوئی مورخ بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی تاریخ دان آ جائے کسی کی کتاب آپ اسٹڈی کر لیں صحابہ کا جو شان ہے وہ رب کریم نے جیسے بیان کیا اس جیسا کوئی مورخ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ موضوع چونکہ بڑا لمبا موضوع ہے بڑا طویل ہے اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کی شان اور ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ جیسا پکا ایمان وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔